شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم نامہ سے عظیم الرحمن صدیقی عرض کر رہا ہوں۔ تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جو بھی حالات پاکستان کے پیدا ہوتے ہیں یا ہمارے ارد گرد جو بھی حالات پیدا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم آگاہ کرتے ہیں، اور میں خاص طور پہ کچھ لیکچر بھی رکھتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کا ذہن بنے، اور اس پوائنٹ آف ویو سے ذہن بنے کہ وہ آگے سی ایس ایس وغیرہ کے جو ایگزامز ہیں وہ بھی کلیئر کر سکیں یا اچھے شہری بن سکیں، اور ان کا ذہن زرخیز ہو، بہتری ان میں پیدا ہو، جو کہ زیادہ تر جو ہے نا جی نہیں کیا جاتا، ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ایک آئین ہے، اور جو بھی آزاد ملک ہے ان کا ایک آئین ہوتا ہے، اس آئین کے مطابق ہی جو ہے نا سارے معاملات کو چلایا جاتا ہے، اور کوئی بھی آئین سے بالا تر نہیں ہوتا۔ اب اصل میں یہ ہماری ایک معلوماتی ویڈیو ہے، اس لیے اس پہ نہیں تبصرہ ہوگا کہ پاکستان کی سرزمین کو آئین کے مطابق چلایا جا رہا ہے یا کیا خامیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، اس بارے میں تو تبصرہ نہیں۔ تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب نے گورنر کو ایڈوائز بھیجی کہ میں اسمبلیاں توڑتا ہوں بحیثیت وزیر اعلیٰ، کیونکہ وزیر اعلیٰ کو آئین میں اختیار ہے کہ وہ اسمبلیوں کو برخاست کر سکتا ہے، اور اگر گورنر 48 گھنٹے کے اندر اندر اس پہ دستخط نہیں کرتا تو اسمبلیاں برخاست ہو جاتی ہیں، اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ وزیر اعلیٰ کا حق ہے۔ جیسے ہمارے خیبر پختونخوا میں تو گورنر صاحب نے دستخط کر دیے، لیکن یہاں پنجاب میں گورنر صاحب نے دستخط نہیں کیے، لیکن اسمبلیاں جو ہے نا وہ ٹوٹ گئیں۔ اب جو ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نگران حکومت۔ اچھا، اب جب اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا جی ایک پروسیس کے بعد نگران وزیر اعلیٰ کو بنایا جاتا ہے۔ نگران پہ غور کریں، نگران وزیر اعلیٰ بنایا جاتا ہے، اور اس کا ایک پروسیس ہے کہ 2 نام اپوزیشن والے دیتے ہیں، اور ایک اسمبلی جنہوں نے توڑی ہوتی وہ 2 نام دیتے ہیں۔ نہ وہ اگر جو ہے نا جی قائل ہو سکیں پارلیمانی کمیٹی میں نام جاتے ہیں، نہیں ہو سکیں وہ بھی تو پھر جناب الیکشن کمیشن میں نام جاتے ہیں، وہ پھر جو چاہیں وزیر اعلیٰ اس میں سے بنا دیں۔ تو اس میں بہت زیادہ سکم ہے یہ جو طریقہ کار ہے۔ اب نگران وزیر اعلیٰ اس طرح تو غیر جانبدار آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے ہاں اپوزیشن اور گورنمنٹ کی، یہ سیاستدانوں کی آپس میں شدید جنگ لڑائی ہے۔ وہ کس طرح مطمئن ہو سکتے ہیں اچھے وزیر اعلیٰ کو بنا سکے، مطلب غیر جانبدار کو بنا سکے؟ جیسے میں نے ایک ویڈیو میں تو کہا تھا کہ آپ جناب غیر جانبدار کو بنائیں، جیسے محترمہ سعدیہ حکیم سعید کی جو صاحبزادی ہیں، سعدیہ راشد صاحبہ، کہ آپ ان کو بنا لیں، یا کسی اور کو۔ بے شمار لوگ ہیں جن کو بنایا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال آپ دیکھ لیں کہ اب جو ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال نگران وزیر اعلیٰ جو بنایا جاتا ہے نا آئین کے مطابق، اچھا اب اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے نگرانی کرنا انتخابات کی اس انداز میں کہ صوبے کے سارے معاملات بھی چلتے رہیں، اور انتہائی غیر جانبداری سے ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ جو بھی الیکشن لڑیں، جو بھی الیکشن میں پارٹیاں حصہ لیں، ان کے ساتھ حکومت جو ہے نا انتہائی غیر جانبدار رہے، کسی کا بھی ساتھ نہ دے، اور کوئی بھی ایسا معاملہ نہ کرے کہ جس سے یہ شک پیدا ہو جائے کہ نگران حکومت جو ہے نا جانبدار ہے۔ تو ہمارے ہاں اب جو حکومت بنا دی گئی ہے اس کو اب قبول نہیں کر رہے دوسرے، یعنی اپوزیشن تو قبول کر رہی ہے، دوسری پارٹیز قبول نہیں کر رہی ہیں، الزامات لگا رہی ہیں۔ بہرحال یہ ایک طریقہ کار جو آئینی ہے، اس میں ایک طریقہ کار اس کو تبدیل کرنے کے سلسلے میں بھی جو ہے نا جی، یعنی آئین میں اگر ہم کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں طریقہ کار میں، تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ خیر، جو نگران حکومت ہے قطعاً وہ قانون سازی نہیں کر سکتی، 3 ماہ کے لیے وہ آتے ہیں صرف، کیونکہ آئین میں یہ درج ہے کہ جب اسمبلی برخاست ہو جائے گی تو 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جو ہماری نگران حکومت بنی ہے یہ 90 دن کے لیے ہے، اور نگران وزیر اعلیٰ صاحب بھی 90 دن کے لیے ہیں، اور یہ قطعاً مطلب جو ہے نا عوامی رائے سے تو بنے نہیں ہوتے، یہ تو پروسیس کے تحت ان کو بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ووٹ سے تو آتے نہیں، اس لیے عوامی نمائندے تو ہرگز نہیں ہوتے، یہ صرف نگران ہوتے ہیں، نگرانی کرنا، امپائر جیسے آپ کہہ لیں ان کو۔
تو یہ وہ ہوتے ہیں. تو اس لیے نگران وزیر اعلیٰ کا کام، اور کابینہ جو بنائیں گے مختصر کابینہ ہونی چاہیے، مطلب اخلاقی طور پہ، اور اس میں جو ممبرز ہوں یعنی جو وزراء کی بنے، جو کابینہ بنے، وہ بھی ظاہر غیر جانبدار ہونے چاہیے، اور بڑے جناب وہ ایسے افراد ہونے چاہیے کہ جن پہ سب کو بھروسہ ہو. بہرحال کابینہ بھی بن گئی، اب آپ کے سامنے اس پہ تبصرہ آپ کریں گے یا سیاستدان کریں گے. میں تو بتا رہا ہوں کہ بہرحال ایک نگران کابینہ بھی بن جاتی ہے، اور پھر 3 ماہ کے لیے یہ جناب انتہائی غیر جانبداری سے جہاں صوبے کے انتظامی معاملات کو چلاتے ہیں، وہیں الیکشن کے پروسیس کے لیے یہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ پرامن طریقے سے غیر جانبداری سے الیکشن ہو، اور الیکشن کے بعد پھر 90 دن کے بعد جو بھی عوام جس کو بھی جتائے، جس پارٹی کو بھی جتائے، وہ پارٹی کامیاب ہو جاتی ہے، اور پھر اسپیکر کا عہدہ جو ہے نا وہ برقرار رہتا ہے. اور پھر جناب یہ ہوتا ہے کہ نیا جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کا چناؤ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ جو نئے وزیر اعلیٰ بنے پھر وہ نگران وزیر اعلیٰ ان کو چارج دے کے رخصت ہو جاتے ہیں. اب یہ نگران وزیر اعلیٰ صاحب کا فرض یہ ہے کہ غیر جانبدار رہیں، غیر جانبداری سے سارے کام کریں، اور اگر وہ چاہیں تو تاریخ میں اپنا نام بھی بنا سکتے ہیں بہت اچھے لفظوں میں جسے صدیوں یاد کیا جائے گا، اور چاہیں تو پھر ایسا بھی کام کر سکتے ہیں کہ ان کو یاد نہ کیا جائے اور ان کے جانے پہ شکر ادا کیا جائے. یہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے، اگر کسی کوئی نگران وزیر اعلیٰ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی عزت بنائے. تو یہ میرے عزیز طلبہ اور جو میرے دیگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں لوگ، نگران حکومت بننے کا بس یہی ہے کہ انہوں نے 3 ماہ میں سارے الیکشن کرانے، گیپ کوئی پیدا نہ ہو. یہ ایک آئین کے تقاضے کے مطابق ہے. تو امید ہے کہ آپ اس پہ غور و فکر کریں گے، اور اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے، جو الیکشن کا پروسیس ہے پنجاب میں اور جو ہے نا جی خیبر پختونخوا میں، بہتر طریقے سے سر انجام پا جائے. اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحمت کرے. شکریہ.